ہیلو فرینڈ، میں ہوں ارشاد اور ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ سب سے پہلے تو فرینڈ، میں 2-3 دن سے آپ کے لیے قواعد نہیں لے کر آ رہا تھا، تھوڑی سی کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں نہیں لے کر آ رہا تھا۔ انشاءاللہ اب میں روزانہ لے کر آؤں گا۔ چلیے فرینڈ، اگر آپ BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ سہایک اردو ہو یا راج بھاشا اردو سے ریلیٹڈ ہو، اگر آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر صرف میں آپ کو قواعد سے روبرو کرواؤں گا، جو کہ قواعد آپ کے سلیبس میں داخل ہے اور جو کہ قواعد آپ کے PT ایگزام میں آئیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، تو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بات کو میں ضرور سنوں گا اور میں انشاءاللہ آپ کی باتوں کو ضرور مانوں گا۔ چلیے فرینڈ، میں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں تک تو بتا دیا تھا، اب میں آپ کو کی قسموں سے میں بتاؤں گا، آج میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا۔ تو چلیے فرینڈ، چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جملہ کو انگلش میں سنٹینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جملہ کو انگلش میں سنٹینس کہتے ہیں۔ جملہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جملہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے راشد اگر آپ صرف بولیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صرف اس کا نام۔ جیسے سویا، اب کون سویا تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب آپ ان دونوں کو ملا کر بولیں گے کہ راشد سویا، تو اس سے آپ یہ ایک پورا جملہ بن گیا۔ اس جملے سے آپ کو پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سونے والا راشد ہے۔ جیسے راجو کا قلم کھو گیا، صرف اگر آپ راجو بولیں گے تو صرف اس سے آپ کا نام سمجھ میں آئے گا، اس سے راجو کا۔ صرف قلم بولیں گے تو قلم سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ ان پورے جملوں کو ملا کر جب آپ بولیں گے، جب آپ پورے جملے کو یہاں پر جوڑ کر بولیں گے تو اس سے آپ کا ایک جملہ بن جائے گا، اور جب جملہ بن جائے گا تو اس کا ایک معنی بھی سمجھ میں آئے گا کہ راجو کا قلم کھو گیا ہے، کسی دوسرے کا قلم نہیں کھویا ہے۔ اسی کو جملہ بولا جاتا ہے۔ جملہ دیکھیے، سب سے پہلے آپ جملہ کی تعریف یاد کر لیجئے کہ جملہ کسے کہتے ہیں، اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جملہ لفظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد دیکھیے جملہ کے اجزاء ترکیبی، دیکھیے کیا ہے جملہ کے اجزاء اور ترکیبی۔ دیکھیے یہاں سے یہ ہے جملہ کے اجزاء، یعنی جملہ کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کا ترتیب کیا ہے۔ جملہ کی سب سے پہلے تو انہوں نے کہیں گے کہ جملہ کیا ہے۔ جملہ تو ان کی تعریف کر دیا، جملہ اس لفظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ اب بول رہے ہیں کہ جملہ کے اجزاء اور اس کی ترکیبی، جملہ کے اجزاء کیا ہے، جملہ کے جز کتنے ہیں، یعنی جملہ کے اندر ہوتا کیا ہے۔ ہاں، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جملہ کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے جملہ کے اجزاء ترکیبی، سب سے پہلے تو جملے کے اندر ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اور اس کی دوسرا ہوتا ہے مسند، اور تیسرا ہوتا ہے فعل رابطہ۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے مسند الیہ کسی کے متعلق کوئی بات کہی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ یعنی مسند الیہ کہتے ہیں کہ کسی کے متعلق جو بات کہی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور مسند کس کو بولتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں مسند الیہ کے بارے میں جو بات کہی جائے۔ مسند الیہ کہتے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے، اور مسند کہتے ہیں مسند الیہ کے بارے میں جو بات کہی جائے اس کو مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے، آپ تو تعریف کر لیجئے مسند الیہ کا۔ مسند الیہ جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جس کے متعلق، آپ لفظ پہ غور کیجئے کہ لفظ کیا بولا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور مسند الیہ کے بارے میں جو بات کہی جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو تعریف بھی مل گیا اور آپ کو میں مثال سے بھی سمجھا رہا ہوں۔ جیسے احمد تیز ہے، اس میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے، تو یہ آپ سمجھیے۔
جیسے یہاں پر ہے احمد تیز ہے، اس میں آپ سمجھیے، تو میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں کہ احمد تیز ہے، تو احمد تیز میں اس میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے؟ دیکھیے اس میں احمد تیز ہے میں اس میں احمد مسند الیہ ہے، اس لیے کہ احمد کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس میں احمد مسند الیہ ہو جائے گا، اور تیز یہ مسند ہے اس لیے کہ تیز، دیکھو مسند کی آپ نے کیا تعریف کی، مسند الیہ کے بارے میں جو بات کہی جائے، سب سے پہلے تو احمد کے بارے میں کہی جا رہی تھی، یہ مسند الیہ ہے، اور احمد کے ذہن کے بارے میں یہاں پر بات کہی جا رہی ہے، اب مسند الیہ کے بارے میں بات کہی جا رہی کہ احمد تیز ہے، اس میں ہو جائے گا احمد تیز ہے میں احمد مسند الیہ ہو جائے گا، اور تیز یہ مسند ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اسی انشاءاللہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے، میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے، آپ اس کو صرف دھیان سے اور غور سے سنیں۔ اور فعل رابطہ، اس میں تین چیز ہوتا ہے، ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ایک مسند ہوتا ہے، ایک فعل رابطہ۔ فعل رابطہ کیا ہوتا ہے؟ فعل رابطہ وہ فعل ہے جو مسند الیہ اور مسند کے درمیان رابطہ قائم کرے، جیسے اللہ رحمان ہے جو ہے نا، یہ رابطہ ہے، یعنی احمد تیز ہے، احمد یہ مسند الیہ ہے، تیز یہ مسند ہے، اور ہے جو ہے اسی کو فعل رابطہ بولا جاتا ہے، یعنی جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں پر ایک ہے کا استعمال ہوتا ہے کہ اب یہاں پر ایک میننگ، ایک ورڈ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، اس کو فعل رابطہ کہتے ہیں۔ اب فعل رابطہ کی تعریف اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، فعل رابطہ وہ فعل ہے جو مسند الیہ اور مسند کے درمیان قائم کرے رابطے کو۔ اب دیکھیے یہاں سے کیا ہے، بلحاظ معنی جملہ کی دو قسمیں، یہاں سے بول رہے ہیں کہ جملہ کی دو قسمیں، اوپر میں تو جملہ ہے، اوپر میں تو آپ نے دیکھا کہ جملہ اور اس اقسام جملہ، یہاں تو سب سے پہلے یہ ہوا سب سے پہلے تو جملہ یہ، اب اس کی قسمیں کتنی ہیں تو میں آپ کو اس کی قسمیں بتا دوں کہ اس کی قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں، سب سے پہلے جملہ کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ نمبر ایک، سب سے پہلے جملہ خبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ جملہ خبریہ کس کو بولتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی خبر دی جائے، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی خبر دی جائے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے تو ہے جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی خبر دی جائے۔ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں، ایک جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں کس کو اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، اب اس کی پوری تعریف آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ دونوں جز یعنی مسند الیہ اور مسند اسم ہو۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں کہ جملے کا دونوں جز، جملہ اسمیہ کہتے ہیں جملے کا دونوں جز مسند ہو اور مسند الیہ ہو، یعنی دونوں اسم ہو۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا دونوں جز اسم ہو۔ دونوں جز سے مطلب کیا ہے؟ یعنی مسند بھی اسم ہو اور مسند الیہ بھی اسم ہو، جیسے رحمت بیمار ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا ایک جز مسند الیہ، ایک جز یعنی مسند الیہ اسم ہو اور دوسرا جز مسند یعنی فعل ہو۔ یعنی جملہ فعلیہ میں دونوں جز مسند الیہ نہ ہو، یعنی دونوں جز اسم نہ ہو، بلکہ ان میں سے ایک مسند الیہ اسم ہو اور دوسرا جو مسند ہے اور وہ کیا ہو؟ فعل ہو، جیسے حامد لکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ اوپر میں ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، دوسرے نمبر پر بات کر رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس سے حکم، عروض، دعا، خواہش وغیرہ ظاہر ہو۔ تو دیکھیے جملہ انشائیہ کی بھی 9 قسم ہے۔ نمبر ایک، امر۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر کسی کام کے حکم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں۔ یعنی اگر میں نے کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا، اس سے کیا کہا جائے گا؟ امر کہا جائے گا۔ نہیں تو ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی یہ سب بتایا ہے، نہیں کسے کہتے ہیں کہ کسی کام سے کسی کو روکا جائے، اس کو نہیں کہتے ہیں، یعنی کسی کام سے کسی کو منع کیا جائے کہ تم یہ کام نہ کرو، اس سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ ہے تمنا۔ تمنا جیسے کہ کاش احمد پڑھتا، یعنی تمنا کہتے ہیں کہ کسی چیز کی دل کے اندر کسی چیز کی کیا ہو؟ خواہش ہو کہ کاش کہ وہ چیز ہو جاتا، یعنی تمنا کہتے ہیں کہ کسی انسان کے دل میں کسی چیز کی کوئی خواہش ہو کہ کاش کہ میں امتحان میں پاس ہو جائے، یہ ہے تمنا۔ نمبر 4 ہے ندا۔
ندا کسے کہتے ہیں؟ ندا جیسے اے لوگو شیطان، ندا یعنی کسی کو پکارا جائے، جیسے اے انسان، جیسے قرآن کے اندر ہے یا ایھا الانسان، جیسے تم کہتے ہو اے انسان ادھر آؤ، اے بھائی ادھر آؤ، تو یہ اے جو لگ رہا ہے یہ ندا ہے۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ استفہام جیسے وہ کہا گیا، یعنی آپ کسی سے سنے ہوں گے کہ یہ چیز جو ہم نے سنا ہے وہ کسی سے کہا گیا ہے، میں نے کسی سے کہتے ہوئے سنا، یہ اس کو استفہام کہا جاتا ہے۔ تنبیہ جیسے ہوشیار ہو جاؤ، کسی بات پر آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، بھئی آپ وہاں پر نہیں جائیے اس لیے کہ وہاں پر کچھ ہونے والا ہے، اس چیز پر آپ اس کو جو منع کر رہے ہیں، اس پہ آپ اس کو آگاہ کر رہے ہیں، اسی کو بولا جاتا ہے تنبیہ۔ دعا جیسے پروردگار عالم سے علم اور اضافے کے بارے میں دعا کرنا، دعا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اللہ سے کسی چیز کے لیے مانگنا۔ عرض جیسے خوب محنت کروں تاکہ امتحان میں کہ عرض کس کو بولتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں کہ جیسے کہ میں خوب محنت کروں تاکہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی ایک اس میں بھی ایک طرح کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ مطلب میں امتحان کے اندر جب محنت کروں گا تو ضرور میں انشاءاللہ اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ہے عرض۔ عقود جیسے معاملات پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے جو معاملات کرتے ہیں اس کو عقود بولا جاتا ہے، یعنی آپ کسی سے سامان لیا، پھر آپ نے اس سے خریدا، یہ ایک دوسرے سے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جو خرید و فروخت ہوتے ہیں، اسے عقود کہا جاتا ہے۔ چلے فرینڈ، میں آج آپ کے لیے یہاں تک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ انشاءاللہ پھر میں کل اسی کے اوپر میں اردو قواعد ہی کے اوپر کل میں پھر روزانہ ویڈیو لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔